کی حمد سماعت فرمائی، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی حقیقت جاننے کی توفیق ہمیشہ قائم رکھے۔ جیسے ہم چند لمحوں کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں نا، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور پیش ہونا ہے، اور یہ سب اسی کی تیاری ہے۔ یہ سب رمضان جو آتا ہے نا، یہ سب اسی کی تیاری ہے کہ کم سے کم ہمارا منہ اس لائق ہو جائے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور کچھ نہ کچھ عبادتوں کے ساتھ وہاں پہنچ سکیں اللہ کے سامنے۔ چلیں تو پھر آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور درس قرآن کا آغاز جو ہے، سب سے پہلے آپ لوگ سارے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا جو درس قرآن جس سورے کے اوپر رہے گا، سٹارٹنگ جس سورے سے ہم کریں گے، وہ سورہ القصص ہے، سورہ القصص۔ اور قرآن مجید میں انڈیکس میں ترتیب وار یہ سورہ 28 نمبر پہ آتی ہے، 28 نمبر پہ یہ سورہ آتی ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مکی سورہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہے۔ اس میں ٹوٹل ورس جو ہے، یعنی ٹوٹل آیتیں جو ہے وہ 88 ہے، 88 آیتیں ہیں، اور اس میں رکوع 9 ہے، 9 رکوع ہیں۔ یہ 20ویں پارے میں آتی ہے، یہ سورہ 20ویں پارے میں یہ سورہ ملتی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے کا مطلب کیا ہے؟ نازل ہونے کی ترتیب کسے کہا جاتا ہے؟ جو جس حساب سے اتری ہے، قرآن میں جس حساب سے ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سورہ کا آرڈر ہوتا ہے، چیپٹر نمبر ہوتا ہے۔ اور جس حساب سے اتری ہے، جس حساب سے وہ نیچے اتری ہے، کون لے کے آتا تھا قرآن مجید؟ جبریل امین لے کے آتے تھے۔ بھیجتا کون تھا؟ اللہ بھیجتا۔ اترتی کس کے اوپر تھی؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو وہ لائن سے جیسے اترتی تھی، جس ترتیب سے اترتی تھی، پہلی جو سورہ، پھر دوسری سورہ، پھر تیسری سورہ، اس اعتبار سے الگ آرڈر تھا۔ اور قرآن میں جس اعتبار سے سورہ، اس کا آرڈر الگ ہے نا۔ پہلی سورہ قرآن میں کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ العلق۔ تو ڈفرنس ہے، نازل جو ہوئی وہ سورہ الق ہے، اور جو قرآن میں پہلی سورہ آئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو ویسے ہی جو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا چیپٹر نمبر، اس کا نمبر جو ہے وہ 28 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 49 ہے۔ کیا ہے؟ 49 ہے۔ اب سورہ القصص، قصص کس کو کہتے ہیں؟ قصص کا مطلب ہوتا ہے کہانیاں، قصے، قصے کی جمع ہوتی ہے قصص۔ انگلش میں اسے کہا جائے گا دا اسٹوریز۔ ایک اسٹوری ہوتی ہے تو وہ قصہ کہا جاتا ہے، اور کئی اسٹوریز ہوتی ہیں تو اسے قصص کہا جاتا ہے۔ تو سورہ القصص، چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، یہ سب سے پہلے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ حروف مقطعات۔ اس کی میننگ جو ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول۔ تو اس کی میننگ کہیں پر بھی حروف مقطعات کئی سارے ہیں، جیسے الف لام میم، یہ بھی حروف مقطعات ہے۔ یاسین، یہ بھی مقطعات ہے۔ طٰہٰ، یہ بھی مقطعات ہے۔ یہ سارے مقطعات ہیں۔ اور یہ والا طاسیم میم، یہ جو ہے یہ ایک آیت پوری ہوتی ہے یہ،
اور اس کا مطلب صرف اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہاں تک کہ جبریل بھی نہیں جانتے. جو لے کے آنے والے فرشتے تھے, جو وہی لے کر آتے تھے, وہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, نہیں جانتے. تلک آیات الکتاب المبین, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کھلی نشانیاں ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کھلی نشانیاں ہیں. آیات المبین, مبین کہا جاتا ہے کلیئر, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, بالکل کلیئر. کوئی چیز آپ کو, جو کوئی سبجیکٹ ہو آپ کا, کوئی چیپٹر ہو آپ کا, اس کو آپ کو بالکل کلیئر سمجھا دیا جائے. کوئی بہت اچھے سے سمجھانے والا ہو, وہ آپ کو بالکل بہت اچھے سے سمجھا دے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے, بالکل کلیئر ہو جائے, کوئی آپ کے دماغ میں کنفیوژن نہ رہے اس چیپٹر کے اعتبار سے, تو اس کو کہا جاتا ہے یعنی پورا اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب کہ جس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, روشن نشانیاں ہیں. مبین کا مطلب روشن ہوتا ہے. روشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب انسان انلائٹن کہا جاتا ہے نا, انلائٹن جس کو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز پتا چل جائے انسان کو, کوئی چیز کو اتنا اچھے سے سمجھا دیا جائے کہ وہ بالکل کلیئر ہو جائے, اس میں کوئی شک نہیں رہ جائے, کوئی کنفیوژن نہیں رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے نا, یہ تم کو اتنے اچھے سے سمجھانے والی چیز ہے کہ تمہیں دنیا میں کوئی کنفیوژن نہیں رہ جائے گی, تمہیں دنیا میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا. کہیں پر بھی کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی راستہ ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, کوئی بھی میدان ہو, اس میں تمہیں روشنی ہی روشنی ملے گی, کھلی نشانیاں ملیں گی اس کتاب میں. یہ جو کتاب ہے نا, جس کو تم ابھی پڑھنے جا رہے ہو, سمجھنے جا رہے ہو, جس کو تم پڑھ رہے ہو, یہ جو قرآن مجید ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں روشن نشانیاں ہیں. تمہیں ہر فیلڈ میں ہدایت ملے گی, اور کھلی ہدایت, مکمل ہدایت, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ والی ہدایت کہ راستے میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. تفسیر میں ہے کہ ہدایت کیسی ہوتی ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز, اگر آپ کسی سبجیکٹ کو لے لیں یا کسی چیپٹر کو لے لیں یا کسی بھی فیلڈ کو لے لیں, اگر آپ اس کو, آپ نے اتنا اچھا پڑھا, آپ کو اتنا اچھا پڑھایا گیا کہ اب آپ اس چیپٹر کو اتنا اچھا جانتے ہیں, اس سبجیکٹ کو اتنا اچھا جانتے ہیں کہ اس کی ہر اچھائی برائی آپ کو پتا ہے, اور آپ بہترین پہچان لگا سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے سامنے وہ سبجیکٹ پڑھائے یا پڑھے تو آپ اس کی غلطی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تم یہاں غلط کر رہے ہو, یہ ایسا نہیں ایسا ہوگا. اگر آپ غلطی کو کیچ کر سکیں اور آپ صحیح کو سمجھ سکیں اس سبجیکٹ میں, اس کا مطلب آپ سبجیکٹ میں پرفیکٹ ہیں. آپ غلطی اور صحیح کو فرق کر سکتے. آپ کے سامنے کوئی بھی کچھ سبجیکٹ کے اعتبار سے کوئی بھی کچھ بول کے نہیں جا سکتا ہے. آپ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک غلطی ہوگی آپ فوراً پکڑ لیجئے گا. اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ہونا, مطلب آپ کو ٹوٹل روشنی مل گئی ہے اس سبجیکٹ کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں تم کو یہ کتاب پرفیکٹ بنا دیتی ہے. کہیں پر بھی تم اچھے اور برے کی پہچان کر سکتے ہو. تمہارے سامنے کوئی کچھ بول رہا ہو, لیکن اگر تم نے قرآن سے ہدایت حاصل کی ہے, اگر تم نے قرآن کی آیتوں کو سمجھائے, قرآن کو سمجھائے, تو تمہیں کوئی بھی کچھ بھی بول کے گمراہ نہیں کر سکتا. تمہیں پتا رہے گا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح کہا جا رہا ہے, یہ غلط کہا جا رہا ہے. تمہیں کوئی بھی آ کے تمہارے ایمان کو برباد نہیں کر سکتا. تمہیں کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. دنیا کے معاملات میں بھی قرآن تمہیں ہدایت دے گا. کوئی گندی چیز تمہارے
कोई चीज नहीं दे सकता। तुम खरे खोटे की पहचान करना जानोगे। क्यों? इस किताब के जरिए से, क्योंकि तुमने इस किताब से रहनुमाई हासिल की है जो खुली निशानियां रखती, और निशानी बताने वाला खुद इस आलम का रब है, खुद रब है। तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, आपको परफेक्ट हिदायत मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं और जाने से बेहतर है कुरान से हिदायत हासिल करो, तुम्हें हर फील्ड में हिदायत मिलेगी और तुम कहीं पर भी गुमराह भी नहीं हो पाओगे। अब इसमें तफसीर में जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, क्या कि ये कैसे हर एक चीज को अलग अलग कर देती है, रोशन कर देती है। जैसे ये खैर और बरकत को जाहिर कर देने वाली किताब है, हलाल और हराम को जाहिर कर देने वाली किताब है। वादा और वईद, वादा का मतलब होता है कोई अच्छी चीज का वादा, है ना, कोई पॉजिटिव चीज का वादा, और वईद कहते हैं कि अगर ये गलत किया तो ऐसा होगा। तो तुम्हें कोई भी चीज का रिजल्ट कि अगर हम ये करेंगे तो होगा क्या, ये भी ये किताब तुम्हें बता देती है। और अगर कोई इस रास्ते पे चल रहा है तो वो जाएगा कहाँ, किधर जाएगा, उसकी मंजिल क्या होगी। और अगर कोई इस रास्ते पे यानी सिराते मुस्तकीम पे चल रहा है तो उसकी मंजिल कहाँ होगी, तुम्हें पता चल जाएगा, पहले ही से पता चल जाएगा अगर तुम इस किताब से हिदायत लोगे। इखलास और तौहीद को जाहिर कर देने वाली किताब है। दिल का इखलास, दिल का इखलास, इखलास किसे कहते हैं? प्योरिटी को, खालिस, प्योर। आजकल इस चीज की बड़ी कमी है, इसी चीज की बहुत कमी है। खाने पीने की चीज से लेके नॉर्मल कपड़े पहनने की चीजों से लेके नॉर्मल हमारे आस पास के माहौल में हर चीज में खालिसियत खत्म हो गई है। माहौल में, हवा में खालिसियत खत्म हो गई है, पानी में खालिसियत खत्म हो गई है, खाने पीने की चीजों में खालिसियत यानी प्योरिटी खत्म हो गई है। हर चीज में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है, हमारे किरदार में भी मिलावट है, हमारे अंदाज में भी मिलावट है, दीन में भी मिलावट है, दुनिया की हर जगह मिलावट है, हर जगह खालिसियत खत्म हो गई है। कहीं पर भी आप ले ले, खालिसियत अब बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर से लेके बाहर हर चीज तबाह हो रही है। चाहे हमारी सेहत हो वो भी खराब हो रही है, चाहे हमारी रूहानियत हो वो भी खराब हो रही है, क्योंकि खालिसियत खत्म होती चली जा रही है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आप पर मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के हकीकत पर मबनी हाल में से इन लोगों के लिए कुछ पढ़कर सुनाते हैं जो ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है, ये सूरे का नाम क्या है? कसस, स्टोरी। तो इसमें स्टोरीज होंगी, रियलिटी बेस्ड स्टोरीज जो हकीकत होंगी, जिनमें कोई झूठ नहीं है, और ये स्टोरीज बताने वाला परवरदिगार होगा और हम तक उसकी खबर लाने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो स्टोरी जो सबसे पहले हमें बताई जाएगी वो है मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की स्टोरी। अब मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो ऐसे नबी हैं जिनके ऊपर किताब नाजिल हुई। कौन सी किताब? तौरात नाजिल हुई, तौरात नाजिल हुई। और मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा आया है। सबसे ज्यादा जिस नबी का जिक्र कुरान में आया, कोई इसका क्वेश्चन होता है ये ज्यादातर कि सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र कुरान में आया है, तो वो कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हम आपको, अल्लाह कह रहा है, हम आपको ये सच्चा किस्सा सुनाते हैं महबूब, कि आप जाके ईमान वालों को सुना दें, ईमान वालों को सुना दें। और क्यों ईमान वाले? अल्लाह ताला कहीं नास भी कहता है,
کہ لوگوں کو سنا دیں، لیکن کہیں کہیں اللہ کہتا ہے صرف ایمان والوں کو سنا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں صرف ایمان والوں ہی کو سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ کہیے گا ایمان والے وہ جو کلمہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، نہیں نہیں، ایمان والے وہ جن کے اندر سے جن کا دل اللہ کی گواہی دے چکا ہوتا ہے، جو دل سے یہ تصدیق کر چکے ہوتے ہیں کہ میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اور میرا رہنما، میرا پیغمبر، میرا رسول آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جو دل سے ماننے والے ہوتے ہیں، قرآن کے کچھ قصے ایسے ہوتے ہیں اور کچھ حکم ایسا ہوتا ہے اللہ کا جو اسپیسیفائی صرف ایمان والوں کے لیے رہتا ہے، اور ایمان والوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ مکی سورہ ہے، دیکھیے یہ مکی سورہ، اور مکی دور میں زیادہ تر کافر تھے لوگ، تو اللہ نے ایمان والوں کو کیوں کہا؟ تو یہاں تفسیر میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب ان کو سنائیے یہ قصہ جا کر کہ جن کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ یہ ایمان والے ہو جائیں گے، یہ ایمان والے ہو جائیں گے۔ یہ قصہ سن کر ان کا ایمان جو اندر ہے، جو ابھی چھپا ہوا ہے، یہ ایمان لے آئیں گے، ان کو یہ قصہ سنائیے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرما رہا ہے پہلے ترجمہ ہم سنیں گے۔ بے شک فرعون زمین میں سرکشی، متکبر، یعنی اپنے آپ کو رب سمجھنے والا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کی عوام کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا اور ذبح کر ڈالتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد انگیزی کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اپوننٹ میں کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کس کا مقابلہ کرنے آئے تھے؟ فرعون کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ موسیٰ ورسز فرعون ہے، جیسے ابراہیم ورسز نمرود ہے، ویسے موسیٰ کا مقابلہ ہے فرعون سے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ جس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو عذاب نہیں دے دیتا، ایسے ہی کسی کو نافرمانوں میں شامل نہیں کر لیتا، ایسے ہی کسی کو ناپسندیدہ نہیں کرنے لگتا۔ اس کے اندر وہ گندگی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ پھر گرفت فرماتا ہے، کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے کہ اس کو روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو اب زمین سے ہٹاؤ، اس کی اب طاقت چھین لو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے اور کسی کو اس طریقے سے کسی کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے، رحمت سے دور کر دیتا ہے، تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں کر دیتا اللہ، کسی سے نفرت نہیں کرنے لگتا ہے، ایسے ہی اس نے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے فرعون کون تھا؟ فرعون بڑا متکبر تھا، متکبر یعنی تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، سیلف آبسیشن جسے کہا جاتا ہے، یا پراؤڈنس بھی کہا جاتا ہے، جسے بہت زیادہ مشہور ہمارے انداز میں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور انسان سمجھتے سمجھتے اپنے آپ کو، جب انسان کچھ سمجھتا ہے تو سامنے والے کو ایسے ہی کم سمجھتا ہے، تبھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ تو پہلے تو وہ لوگوں کو کم سمجھتا ہے کہ لوگ ہم سے کم، پھر اس کے بعد اور لوگوں کو اپنے سے کم سمجھتا ہے، اپنے علاقے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، پھر اس کے بعد اپنے علاقے والے اور لوگوں کو، سب کو کم سمجھنے لگتا ہے، اور اتنا حد تک پہنچ جاتا ہے تکبر میں کہ اللہ کو بھی کم سمجھنے لگتا ہے۔ تکبر جب بڑھتا چلا، اسٹیجز ہیں یہ تکبر، بڑھتے 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، اب کوئی رب نہیں ہے، اب کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔
یہ چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے اور یہی فرعون بنا دیتی ہے انسان کو. اور سرکشی کرتا تھا, متکبر تھا, سرکشی کرتا تھا, یعنی اللہ کی باتیں نہیں ماننا, اپنی بات پہ چلنا. ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے, جو میرے منہ سے نکل گیا وہی صحیح ہے. ہم اپنی غلطی مان نہیں سکتے, ہم سے غلطی ہو نہیں سکتی. یہ ساری چیزیں انسان کو گناہگار بناتی ہیں, خطرناک بناتی ہیں, غرور کرواتی ہیں. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی پہچانے اور جو سب سے پہلے اپنی غلطی دیکھے. کسی کی غلطی کو دیکھنے سے پہلے اپنی غلطی دیکھے. کوئی اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہو, سب سے پہلے وہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, کیونکہ ہم کوئی پرفیکٹ تو نہیں, ہم فرشتہ تو نہیں ہے نا, ہم کوئی نبی تو نہیں ہے نا, غلطی ہو سکتی ہے ہم سے. مان لو کئی لوگ یہاں پہ ہمارے کئی لوگوں کو ہم نے سنا کہ بھئی ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ بہت ہے, ہم کسی سے سوری نہیں کہتے, ہم کسی کو سے کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, ہم کسی سے سوری نہیں بول سکتے, ہم کسی سے معذرت نہیں کر سکتے. یہ میرے سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہوگا. میرے جو ایٹیٹیوڈ ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کتنا ہے. نہیں یہ بات صحیح ہے آپ کہہ رہی ہے. مطلب ہم یہاں سنتے ہیں لوگوں کو کہ مطلب ہم اس سے گر کے ملیں گے, یہ لفظ لوگوں کو ہوتے ہیں. ہم گر نہیں سکتے. ہاں یہ سارے لفظ ہوتے ہیں, ہم کو گرنا نہیں آتا, ہم کو گرنا نہیں آتا. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہو, تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم کچھ ہو. تم اگر مسلمان ہوتے تو تم سوچتے کہ ہم کیا ہیں, اللہ کے بندے. سامنے والا کیا ہے, اللہ کا بندہ, اور بڑا کون ہے, میرا اللہ. تو ہم سب برابر ہیں, گرنا گرانا یہاں ہے ہی نہیں, ہم سب برابر ہیں. اور ہم کون سے بڑے اونچے ہیں کہ ہم گر جائیں گے. اپنی غلطی مان لینا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ اپنی غلطی نہیں ہو اور جو ہے انسان اپنی غلطی مانتا رہے. نہیں, اگر غلطی ہے تو جان بوجھ کے کہ نہیں میری سیلف اسٹیم کا معاملہ ہے, ہم نہیں مانیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے ایسا کیا ہے, لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم گر جائیں گے. تو یہ فرعون کا طریقہ جو ہمیں نہیں کرنا. اور آپ کو یہ پتا ہوگا جو کلاسز کرتے ہیں, یہی تکبر شیطان میں بھی تھا. تکبر بڑی خراب چیز ہوتی ہے جو اللہ ایک دم پسند نہیں کرتے. تکبر کرنے والا, شیطان نے بھی تکبر کیا, فرعون نے بھی تکبر. اور بھی جتنے لوگ جو بڑے بڑے نافرمان ہیں, چوٹی کے نافرمان جو مشہور جن کا نام آتا ہے, وہ سب تکبر کرنے والے. اس لیے تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے, اللہ ہماری حفاظت کرے تکبر جیسی خطرناک بیماری سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تفسیر میں آیا ہے کہ اس نے تکبر کیا, فخر کرنے لگا اور اپنی غلامی کو بھول گیا. غلامی یعنی اللہ کی غلامی کو بھول گیا کہ وہ تو میرا غلام ہی ہے نا. وہ بھول گیا کہ وہ بھی تو غلام ہے باقی سب لوگوں کی طرح. وہ سرزمین مصر میں تھا. فرعون کہاں کا تھا, سرزمین مصر یعنی ایجپٹ. ایجپٹ میں جو فروز جسے کہا جاتا ہے, تو وہاں کے بادشاہ ہوتے تھے, ان کو فروز کہا جاتا تھا, اور ان کو عربک میں فرعون کہا جاتا ہے. مصر کے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے, وہ ایک گروہ کو جو اس کے ماننے والے تھے ان کو تو کچھ نہیں کرتا تھا, کہ جو اس کی ہر غلط صحیح بات پہ ہاں ہاں کرتے رہے, اور جو ہر صحیح غلط بات پہ کہ بھائی یہ تو کوئی بادشاہ ہے, اگر اس کے سامنے کچھ بولیں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا, تو اس کی غلط بات کو جو مانتے تھے وہ ان کو چھوڑ دیتا تھا. وہ کیا منواتا تھا, وہ یہ منواتا تھا کہ میں رب ہوں, مجھے رب مانو. اور لوگ مانتے تھے اس کو رب, اور اس کے سامنے جھکتے تھے, اس کی پوجا کرتے تھے, اس کو خدا مانتے تھے, اس کو سب کچھ مانتے تھے. اور
यही समझते थे जिलाता भी यही है, मारता भी यही है, रखता भी यही है, खिलाता भी यही है, पिलाता भी यही है, यही खुदा है। तो जो ये ऐसा मानता था वो उनको आराम से रखता था, यानी उनके लिए कोई परेशानी नहीं करता था। लेकिन जो नहीं मानते थे उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी करता था। और वो जो नहीं मानने वाले लोग थे वो बनी इसराइल के लोग थे। तो बनी इसराइल सबसे पहले कहाँ आबाद हुए थे? मिस्र में ही आबाद हुए थे बनी इसराइल। मिस्र की सरजमीन थी वो। और ये लोगों को मुख्तलिफ गिरोहों में बांट देता था, यानी इसने अलग अलग कैटेगरीज बना दी लोगों की अपने हिसाब से। अल्लाह ताला गिरोहों में बांटना पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला कास्ट सिस्टम जो होता है, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता कि आप किसी लोगों को ऊंचा बना दें, किसी को नीचा बना दें। अपने एतबार से राजा और महाराजा और सुल्तान जिसको चाहें, जिसको इनायत करें, जिससे बड़े करीब हों उसको ऊंचा बना दें, और जो बेचारे लोग हों उनको नीचा बना दें। ऐसे इस तरीके की तफरका और फिरका बंदियां अल्लाह पसंद नहीं करती। अल्लाह ताला इस्लाम में कोई फिरके बंदी नहीं, इस्लाम एक है। इस्लाम में जितने लोग कलमा पढ़ के जो मुसलमान हो गए वो सब उसी कैटेगरी के हैं और उसी लेवल के। इस्लाम में कोई लेवल नहीं है, ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, ये इस लेवल का है, ये इस लेवल का है। आपके लेवल सिर्फ आपकी मेहनत और इबादत से तय है। आप किसी भी कास्ट से हो, आप किसी भी जगह से हो, आप किसी इलाके से हो, आपका रंग कैसा भी हो, आप किसी भी कलर के हो, किसी भी रीजन के हो, कोई भी कॉन्टिनेंट से हो, कहीं से भी हो, इस्लाम मुल्क, तफरीका, कलर, जबान के एतबार से फर्क नहीं करता। इस्लाम में वही आगे होगा जिसने अल्लाह को जितना बनाया, और वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो गरीब से गरीब हो सकता है, वो बिल्कुल कम हो सकता है, वो बिल्कुल अभी कलमा पढ़ा हुआ हो सकता है, वो बिल्कुल अभी ईमान लाया हुआ हो सकता है, वो इंडिया का भी हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, वो अफ्रीका का भी हो सकता है, वो कहीं का भी दुनिया में हो सकता है। उसके लिए उसके रीजन और जबान के एतबार से बांटा नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला देखेगा तो उस शख्सियत का, उस हस्ती का अमल देखेगा। आप किसी के पोते हो, किसी के लड़के हो, किसी के बेटे हो, किसी के खानदान वाले हो, किसी की नस्ल वाले हो, ये अल्लाह नहीं देखेगा। सिर्फ देखेगा आपका अमल क्या है। तुम अपना नामा अमाल दिखाओ, तुमने किया क्या है। तुम किसी के लड़के हो तो तुम जमात में नमाज न पढ़ो, तुम नमाज न पढ़ो, तुम्हारे लिए माफ होगी नहीं। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता। किसी के लड़के होने से कोई पार नहीं लगता, कोई पार नहीं लगता किसी का लड़का होने से। पार सिर्फ और सिर्फ अमल ही लगाए, बाद में बाकी सारी निस्बतें काम देती हैं। जैसे यहाँ हमारे इलाके में होता है कि कुछ बड़े बड़े लोग गुंडे हैं, या तो उनके करीबी कुछ लोग होते हैं, वो कुछ भी करते हैं तो ये सब माफ होता है। हाँ, ये तरीका, ये गुंडों का तरीका, मवालियों का तरीका। ये जो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को दबंग समझते हैं, ये किसी किसी को बहुत इनायत करते हैं, बहुत किसी के ऊपर बारिश करते हैं, किसी को एकदम अमीर बना देते हैं और किसी को किसी के ऊपर चढ़ा देते हैं कि वो उसको हमेशा परेशान कर दो। ऐसे लोग जो होते हैं उनसे अल्लाह ताला उन्हीं के बारे में अभी बता रहे हैं। अभी आप आगे सुनिएगा कि अल्लाह किन लोगों को पसंद करता है और अल्लाह किन लोगों को चाहता है कि हम इनको ताकत दे, इनको हुकूमत दे, इनको सारी फजीलत और बरतरी अता करे, और किनको अल्लाह चाहता है कि इनको अजाब में गर्क कर दें। अल्लाह ताला किनको अजाब देता है और किनको अल्लाह ताला निजात देता है, वो आगे इंशाल्लाह यही स्टोरी है और यही इसका लेसन होगा आगे जाकर। तो फिरौन के जो लोग थे उनको किब्ती कहा जाता था। कौफ, नुक्ते वाला कौफ, कौफ, बा, तो ता नहीं, वो नुक्ते वाला तो नहीं, तो और या किब्ती कहा जाता था। और
जो दूसरे तरफ के लोग थे उनको बनी इसराइल कहा जाता था, जो फिरौन के गिरोह में आ जाते थे वो किब्ती होते थे। तो बनी इसराइल के लोगों को फिरौन जो था परेशान करता था, और राजा था, वहां का राजा था, परेशान करता था, मार डालता था। कोई लड़का अगर पैदा होता था तो लड़के के पैदा होते ही उसे मार डालता था, बच्चा पैदा ही होता था मार डालता था, और अगर लड़की होती थी तो उसे रहने देता था, ताकि इनकी कौम हो और सारी कौम कमजोर ही रहे, आगे नस्ल न बढ़ पाए, कौम कमजोर रहे, और औरतों के जरिए भी तकलीफ हम दे सकें, यानी औरतों के साथ बदतमीजी कर सके और उनकी इज्जतों पे हाथ डाल सके, उनको अपने यहाँ लौंडिया रख ले, गुलाम कनीजे रख लें। तो इस तरीके से भी इंसान तकलीफ देता है, क्योंकि खवातीन पे अगर हाथ डालना तो बहुत तकलीफ दे अमल होता है, किसी कौम के लिए, किसी गिरोह के लिए। अल्लाह ताला हर कौम को इससे बचाए। तो बेटों को ज़िबा कर देता था, लड़कियों को छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि एक काहिन किसे कहा जाता है? सितारा देख के बताने वाले को, कि फ्यूचर बताने वाला, जो कि बिल्कुल हराम है हमारे दिन में। उसने ये कहा था कि फिरौन बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत खत्म कर देगा, तो तुम्हारी सल्तनत उलट देगा, तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारी तबाही हो जाएगी उसकी वजह से, और वो बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा। इसीलिए फिरौन ने ये सोच लिया कि बनी इसराइल में अब कोई लड़का पैदा होने नहीं देंगे, और बनी इसराइल के हर लड़के को हम मार देंगे। तो उसने ये शुरू कर दिया था। तो वो बेवकूफ, तफसीर में लिखा हुआ है कि अगर तो काहिन की बात सही थी तो चाहे तुम जितना मारो वो बच्चा तो आ जाएगा, और अगर तो झूठी थी तो कोई फायदा ही नहीं फिर ये काम करने से। लेकिन बेवकूफ, जो अल्लाह को नहीं पहचानते वो बेवकूफ लोग होते हैं। उसने कोशिश करना शुरू की और उसने कत्ल करना शुरू कर दिया, सबको एक साथ कत्ल करने लगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है 5वीं आयत में, और हम चाहते थे कि हम ऐसे लोगों पर एहसान करें जो जमीन में मजलूम और महरूम लोग हैं, कमजोर हैं, और इन्हीं मजलूम कौम को रहबर और पेशवा बना दें, और इनको इस मुल्क का वारिस बना दें। अल्लाह ताला, अब वो बात जो मैं कह रही थी, अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह ताला और अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है। अल्लाह का चाहना ऐसा नहीं कि अल्लाह बस चाह रहा है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। अल्लाह सोच रहा है ऐसा करना होगा, अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है, आगे कितनी मुश्किल है, कैसा नहीं, अल्लाह ने पहले ही बता दिया, कौन फयाकून, वो जो चाहता है वो कर देता है। तो अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि जो लोग कमजोर हैं, जिन पे जुल्म किया गया है, उन पर एहसान करे, उनको रहबर और पेशवा बनाए, और उन्हीं को इसी मुल्क में जो ये लोग जिस चीज के वारिस है ना, जो अभी लीडर रूलर बना हुआ है, इसकी विरासत इन लोगों को दे दो, इन मजलूमों को दे दो। अल्लाह मजलूमों के साथ होता है, और अल्लाह यही हमेशा से करता आया है कि जब भी कोई जालिम जुल्म करता है और मजलूम के ऊपर जुल्म होता है, तो अल्लाह ताला फिर उसके बाद उसी मजलूम को ताकत देता है, उसी मजलूम को उसी जगह बादशाह बनाता है, और उन्हीं के सामने इन बदबख्तों को जलील कर देता है, उन्हीं की नजर के सामने इनसे हुकूमत छीन के इनको दे देता है। बस तुम्हें ऐसा बनना होगा कि तुम अल्लाह को खुश रखो, फिर अल्लाह सब जालिम से ज्यादा ताकतवर है। तो अल्लाह का कलाम ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम कभी तब्दील नहीं होता। अल्लाह हमेशा से जो करता आया है वही करेगा, और अल्लाह ने जो कह दिया कि हम कमजोरों को ताकत देंगे, उनको हुकूमत देंगे, और इनकी विरासत छीन के इनको दे देंगे जिनके ऊपर जुल्म हुआ है। और जहां कहीं भी जुल्म हो,
اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے. اللہ ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن تمہیں اللہ پہ پورا یقین رکھنا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو. بس مسلمانوں، تم جیسے بنی اسرائیل میں نہ چاہتے ہوئے، کئی بنی اسرائیل بڑے بدتمیز بھی تھے اس وقت، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہیں بھی چاہتا تھا، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی. موسیٰ نے کہا یہاں چلو، موسیٰ کے ساتھ نکل گئے. موسیٰ نے کہا یہاں چلو، وہاں چلے گئے. تو موسیٰ کا جیسے انہوں نے اطاعت کی موسیٰ کی، ویسے ہم نے اطاعت کرنی ہے رسول اللہ. ہم اگر رسول اللہ کے کہنے پہ چلیں گے تو پھر اس کے بعد ہم سے کوئی حکومت چھین نہیں سکتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کیا کیا، بنی اسرائیل کے سامنے ہی فرعون کو ہلاک کیا، ان کی نظروں کے سامنے ڈبایا کہ تمہیں جو یہ چیز تھی نا کہ یہ انسان کو اس کا انجام ملے، تو تم نے انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا کتنا دردناک انجام ہوا. تو وہ انجام اللہ کرواتا ہے، لیکن تمہیں جیسے بنی اسرائیل موسیٰ کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، ویسے تمہیں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے کا کیا، موسیٰ علیہ السلام کیسے پاورفل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو پاور کیسے ملی، موسیٰ علیہ السلام کیسے گئے، موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے، سارے بچوں کو مار دیتا تھا، موسیٰ کیسے پیدا ہو گئے، موسیٰ جوان کیسے ہو گئے، موسیٰ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اور پھر موسیٰ نے کس طریقے سے فرعون کا مقابلہ کیا، کس طریقے سے وہ تیار بھی وہی ہوئے اس کی نظر کے سامنے، اور کیسے اسی کے سامنے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس کو ختم کر دیا. کیسے کیا وہ انشاءاللہ ہم آگے یہ سورہ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن بہت اچھی چیز ہے اور قرآن بڑی ہی خوبصورت نشانیاں رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی اور ان ساری چیزوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ سبوں کو اب آج یہ درس قرآن کا سیشن اینڈ ہوا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.